اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم مسیح ہرگز آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نہ مقرب فرشتے بندہ ہونے اور بندگی کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، اور جو شخص یا جو لوگ اس کی عبادت سے ناک بھون چڑھائیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کو ناگوار جانیں اور غرور و گھمنڈ کریں تو اللہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے صالح اعمال کیے تو اللہ ان کے معاوضے انہیں پورے دے گا اور اپنے فضل و کرم سے مزید نوازے گا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ناک بھون چڑھائی اور غرور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، رفیق اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس سراپا برہان یعنی محمد رسول اللہ تمہارے رب کی جانب سے آ گئے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتار دی یعنی قرآن مجید۔ تو بہرحال وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل سے نوازے گا، اور ان سب کو ہدایت دے گا اپنی جانب راہ راست کی۔ لوگ آپ سے معلومات چاہتے ہیں، کہہ دو اللہ تم کو کلالہ کے متعلق جواب دیتا ہے کہ اگر ایک آدمی مر گیا، اس نے ماں باپ اور اولاد نہیں چھوڑی، البتہ اس کے ایک بہن ہے حقیقی یا اللہ تھی، تو اس کو ترکے کا نصف ملے گا۔ اسی طرح ایک عورت مرتی ہے اور وہ نہ ماں باپ چھوڑتی ہے اور نہ اولاد، تو اس کے بھائی کو پورا ترکہ ملے گا، اور اگر دو بہنیں ہیں یا دو سے زائد ہیں تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی اور بہنیں دونوں ہیں تو ان میں مردوں کو دوہرا اور عورتوں کو 1/2 حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے ہدایات واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کا 24واں اور آخری رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کر کے اس احکام اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے نام پیغام بندگی رب کا پیغام ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے دیا، اور ابتدائی آسمانی ہدایت سے لے کر انجیل تک ساری آسمانی کتابوں کا پیغام ہے۔ اس طرح یہ پیغام متفقہ پیغمبرانہ پیغام ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو محسوس کرنا ضروری ہے، لیکن انسان کی بد نصیبی رہی ہے کہ اس نے اپنے خالق، مالک اور حاکم اور الہ واحد اور رب العالمین اور رب الناس کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے ہر چیز کو پوجا اور ہر شیطان اور طاغوت کی اطاعت کی۔ یونانیوں، رومیوں، چینیوں اور ہندوستانیوں کی دیومالا پر نظر ڈالو تو پتہ چل جائے گا کہ جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، فرشتے اور زندہ مردہ انسانوں اور عورتوں اور مردوں میں سے ہر ایک کو انسان نے معبود بنایا اور ہر ایک کی پوجا کی، مختلف ستاروں اور سیاروں سے لے کر
آفتاب اور مہتاب جیسے بڑے سیاروں تک کو معبود بنا دیا، سانپ اور بچھو جیسے کیڑوں اور مکوڑوں سے لے کر گائے اور بچھڑے جیسے چوپاؤں کو بھی پوجا، غرض کے چرند پرند درند، شجر اور حجر، بھوت پریت اور ارواح اور انسانی جنسی اعضاء تک کو اس نے اپنی جہالت اور حماقت اور شرارت یا شیطانی وساوت کا شکار ہو کر یا اپنی خواہشات اور شہوت پرستی میں گرفتار ہو کر حقیر سے حقیر اور ادنا سے ادنا چیزوں کو بھی معبود بنایا۔ مگر یہی بد نصیب انسان کائنات کے خالق، مالک اور حاکم کی عبادت سے گریز کرتا رہا ہے۔ انسان نے اپنے نفس کو، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو، اپنے وطن کو، اپنی نسل کو، اپنے رنگ کو، اپنی زبان کو، اپنے پیشے اور حرفے کو، اپنے طبقے کو، اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے اکابر کو، قبروں، تعزیوں کو، طاقوں اور استھانوں کو، پتھر، لکڑی اور پیتل وغیرہ کے خود ساختہ بتوں کو، دریاؤں اور ندیوں کو، پہاڑوں، چٹانوں کو خدا بنایا ہے۔ جو واقعی خدا ہے اس کی عبادت سے اس نے ناک بھوں چڑھائی، اسے اپنے لیے عار شمار کیا۔ آج دنیا میں جس قدر حکمراں ہیں، وہ یلیسن ہوں یا کلنٹن، وہ لینن ہوں یا اسٹالن، وہ کارٹر ہوں یا بش، وہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے سربراہ ہوں یا بڑی بڑی حکومتوں کے فرمانروا، وہ نام و نہاد مسلمانوں میں سے ہوں یا عیسائیوں میں سے ہوں یا یہودیوں میں سے ہوں یا ہندوؤں میں سے ہوں، وہ یورپ سے تعلق رکھتے ہوں یا امریکہ سے، وہ فرانس سے تعلق رکھتے ہوں یا برطانیہ سے، یا ان کا تعلق چین و جاپان سے ہو، وہ صدام حسین ہوں یا حسنی مبارک، ذرا ان کے سامنے سنت موسیقی پر عمل کرتے ہوئے بندگی رب کی دعوت لے کر پہنچیے۔ ذرا ان کے سامنے سنت موسیقی پر عمل کرتے ہوئے بندگی رب کی دعوت لے کر پہنچیے، یا سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ان کو دعوت اسلامی کے خطوط ہی لکھ دیجیے، پھر دیکھیے ان کے تیور کیسے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ البتہ حکمرانوں کو جب بھی آپ دعوت دیں تو ان پر واضح کرنا ضروری ہوگا کہ اللہ رب الناس اور ملک الناس بھی ہے، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی خالق، مالک اور حاکم بھی ہے، اور اس کی حاکمیت صرف طبعی نہیں ہے بلکہ شرعی بھی ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ ساورنٹی کا مستحق اللہ کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے، نہ کوئی انسانی گروہ ہے اور نہ کسی ملک کی جنتا ہے، بلکہ صرف کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ پھر دیکھیے دنیا کو اہل مذاہب سے تعلق رکھنے والے حکمران کس طرح بل کھاتے ہیں اور کس طرح ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ عیسیٰ مسیح اپنے معجزانہ پیدائش کے باوجود اور کھلے معجزات دکھانے کے باوجود اللہ کا بندہ بن کر رہنے سے ناک بھوں نہیں چڑھاتے اور نہ اللہ کی بندگی کو عار شمار کرتے ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے بھی بندگی رب میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ پھر تم اے انسانوں اس میں عار کیوں محسوس کرتے ہو؟ دراصل تم تکبر، غرور، گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ یہاں عیسائیوں سے خصوصاً یہ کہنا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدائی میں شریک یا خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے چکر میں ہو، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دی تھی اور خود اس کا بندہ ہونے اور کہنے اور رہنے میں انہیں کوئی عار نہیں تھا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں سیدھی طرح اسے قبول کر لو کہ در حقیقت یہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی جس کا انہوں نے عملاً بھی ثبوت دیا تھا۔ اللہ کی پوجا اور پرستش سے انکار بھی غرور اور گھمنڈ ہے، اللہ کی بندگی اور غلامی سے انکار اور اس کا غلام اور داس بن کر رہنے کو عار سمجھنا بھی غرور اور گھمنڈ ہے۔ اسی طرح اللہ کی شریعت اور الہی قانون کے بجائے خود ساختہ وضعی قانون نافذ کرنا اور اللہ کے قوانین و شریعت نافذ کرنے سے گریز کرنا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اتباع سے زندگی کے فکری اور ذہنی پہلوؤں میں، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی و اجتماعی پہلو میں، تہذیب و تمدن کے پہلو میں، علمی، تحقیقی اور ایجاد اکتشاف کے پہلو میں، قومی و ملکی معاملات میں یا انٹرنیشنل مسائل میں یا زندگی کے کسی بھی گوشے یا میدان میں گریز یا انکار کا وہی حکم ہے جو عباداتی اور مذہبی پہلو میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع سے انکار کا حکم ہے۔ جو لوگ زندگی کے کسی پہلو میں بھی اللہ کی بندگی سے گریز کریں اور اسے عار محسوس کریں اور استکبار یعنی اس پر غرور و تکبر کا ثبوت دیں، اللہ تعالیٰ اسے تمام لوگوں کو گھیر کر حشر میں اکٹھا کرے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ کو ہمہ پہلو خدا مانیں، یعنی اس کی خدائی کو پرائیویٹ زندگی تک یا مذہبی پہلو تک یا اخلاقی پہلو تک یا پرسنل لا کی حد تک یا مسجد تک یا مدرسے اور خانقاہ تک محدود نہ کریں
اور ایمان لا کر پوری زندگی میں اور زندگی کے تمام گوشوں اور میدانوں میں ایمان کے مطابق عمل کریں، اللہ کی اطاعت اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورے اجر و ثواب اور معاوضے سے نوازے گا اور اپنے پاس سے مزید فضل و کرم فرمائے گا، اور ان لوگوں کو جو اس کی بندگی اور اطاعت اور پرستش سے گریز کریں، ناک بھو چڑھائیں، اسے عار سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ایسے لوگ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حمایتی، رفیق اور مددگار تلاش کریں گے مگر نہیں پائیں گے۔ سورہ نساء کے آغاز میں بھی تمام لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو اور تقوی، پرہیزگاری اور پارسائی کی زندگی گزارو۔ اختتام میں بھی صاف اور واضح الفاظ میں تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک برہان، ایک روشن دلیل، ایک سراپا استدلال آ گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ ان کا پیغام، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی تحریک اور ان پر ایمان لانے والے، ان کا تربیتی نظام، ان کے افکار، ان کی معاشرت، ان کے معاشی اصول، قواعد اور ضابطے اور ان کی سیاست، ان کی صلح اور ان کی جنگ، ان کے قیام امن و امان کی کوششیں، ان کا عدل و انصاف اور ان کا سراپا حق ہی حق ہے اور حق کے لیے ثبوت ہی ثبوت ہے اور برہان ہی برہان ہے۔ اور اے لوگو، ہم نے اور زندگی کو روشن کرنے والا نور یعنی قرآن مجید بھی تمہاری طرف اتارا ہے۔ اس برہان، اس نور سے فائدہ اٹھا کر اپنے ذہنوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی روزی و روزگار کو، اپنی انفرادیت اور اجتماعیت کو، اپنی سیاست، قومی و ملکی زندگی کو چار چاند لگاؤ، اپنی زندگی کے گوشوں کو اس نور سے منور کرو اور اپنی زندگی کے میدانوں کو اس روشنی سے جگمگانے اور مزین کرنے کی فکر کرو، کیونکہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی رسی کو مضبوط تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل و کرم سے نوازے گا اور ان کو صراط مستقیم پر بھی گامزن کرے گا۔ سورہ نساء میں بڑی وضاحت کے ساتھ وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ نزول قرآن کے دور میں قرآن کے ہر حکم پر لوگ گفتگو کرتے تھے، اس کی ہر آیت پر غور و فکر کرتے تھے۔ صبح و شام اور رات اور دن ایمان لانے والوں میں اور مخالفین کی مجلسوں میں بھی قرآن کا چرچا ہوتا تھا، اور جب کسی ہدایت، پیغام، حکم اور ارشاد پر غور کیا جائے گا تو اس کے سلسلے میں سوالات بھی پیدا ہوں گے۔ سورہ نساء ہی میں پہلے بھی کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، یہاں بھی وراثت اور ترکے کی تقسیم کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک مرد یا عورت مرتی ہے جس نے نہ تو ماں باپ چھوڑے ہیں اور نہ اولاد چھوڑی ہے، صرف حقیقی یعنی ماں باپ دونوں، شریک بھائی بہن، یا لاقئی اللاتی بھائی بہن یعنی جو صرف باپ میں شریک ہوں چھوڑے ہیں، تو اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کا جواب تفصیل سے دیا گیا ہے۔ مسئلے کی کئی صورت ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ ایک مرد مرتا ہے جس نے ماں باپ اور اولاد نہیں چھوڑی، صرف ایک بہن چھوڑی ہے، اس بہن کو آدھا ترکہ ملے گا۔ دوسری صورت، ایک عورت مرتی ہے اور وہ ماں باپ اور اولاد نہیں چھوڑتی ہے، صرف ایک بھائی اس نے چھوڑا ہے، یہ بھائی اس بہن کا پورا ترکہ لے گا۔ تیسری صورت، مرد کا انتقال ہوا ہے تو اس نے ماں باپ یا اولاد کوئی بھی نہیں چھوڑی، صرف دو بہنیں چھوڑی ہیں، ان دونوں کو اپنے بھائی کا 2/3 ترکہ ملے گا، اور 2 سے زائد بہنیں ہوں گی تب بھی ان کو 2/3 ہی ملے گا۔ چوتھی صورت، عورت یا مرد کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے مگر وہ ماں باپ اور اولاد نہیں چھوڑتا ہے، ہاں ایک بھائی اور بہن یا چند بھائی اور بہنیں چھوڑتا ہے، تو اس کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ بھائیوں کو بہنوں سے دگنا ملے گا۔ مثال کے طور پر 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں تو کل ترکہ کے 8 حصے کر کے 2 ہر بھائی کو اور ایک بہن، ہر حصہ ہر بہن کو دے دیا جائے گا۔ مسئلہ 8، بھائی 2 سہام اور بہنیں 1 سہام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی شفیق، رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت واضح انداز میں ہدایت اور احکام دیتا ہے تاکہ اس کے بندے بھٹکتے نہ پھریں اور گمراہ نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہدایت دیتا ہے، احکام اتارتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے اور زندگی کی راہیں کھولتا ہے، زندگی کے مسائل حل کرتا ہے، ذہن اور دل کی گرہیں کھولتا ہے، وہ سب علم کی بنیاد پر کرتا ہے، محض قیاس اور ظن و تخمین سے کچھ نہیں کرتا، جبکہ انسانی ساخت کی ہدایات اور احکام اور قوانین سب کے سب گمان، قیاس، ظن اور تخمین پر مبنی ہوتے ہیں۔ انسان کے نظریات ہوں یا انسانی ذہن کا خود ساختہ فلسفہ یا اصول ہوں یا قوانین یا اس کے علم و حکمت کا کوئی شعبہ ہو، بہرحال انسان کا علم و فن، انسان کا علم و حکمت، انسان کا فکر و فن
اس کے اکتشافات اور نظریات تمام کے تمام ظن اور تخمین اور قیاس و گمان یا تجربے پر مبنی ہوتے ہیں، اور انبیائی فکر و عمل براہ راست اللہ تعالیٰ کے ازلی اور ابدی علم سے مستفیض ہوتا ہے۔ یہ ہے مختصر توضیح اس رکوع کی۔ آئیے اس کے پوائنٹ بھی نوٹ کریں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ بن کر رہنے کو ناگوار نہیں جانتے تھے، بلکہ عملاً بندگی ہی میں زندگی گزاری اور اسی کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ناگوار نہیں سمجھتے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت سے ناک بھونس اکیڑیں گے اور تکبر کریں گے، اللہ ان سب کو اپنے دربار میں اکٹھا کرے گا۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور صالح اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا اور اپنے فضل و کرم سے مزید نوازے گا۔ جو لوگ اللہ کی بندگی اور اطاعت سے گریز کریں گے اور اسے ناگوار جانیں گے، غرور اور گھمنڈ کریں گے، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت سے ناک بھون چڑھانے والے اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے حمایتی اور مددگار تلاش کریں گے، مگر کوئی میسر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے فرماتا ہے کہ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان، حجت و دلیل بن کر آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نور مبین بنا کر اتار دیا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیں، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل و کرم سے نوازے گا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ لوگ کلالہ کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دیں کہ اگر آدمی مر گیا اور اس نے نہ ماں باپ چھوڑے اور نہ اولاد چھوڑی، فقط ایک بہن چھوڑی ہے، تو اسے آدھا ترکہ ملے گا۔ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس نے نہ ماں باپ چھوڑے اور نہ اولاد چھوڑی، صرف ایک بھائی ہے، تو وہ اپنی بہن کے پورے ترکے کا وارث ہوگا۔ اگر مرنے والے مرد نے ماں باپ اور اولاد نہیں چھوڑی، 2 یا 2 سے زائد بہنیں چھوڑی ہیں، تو وہ 2/3 کے وارث ہوں گی۔ اگر کلالہ نے بھائی بہن دونوں چھوڑے ہیں تو بھائیوں کو دوہرا اور بہنوں کو اکیرا حصہ ملے گا، یعنی ہر بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصے کا حق ہوگا۔ اللہ واضح طور پر احکام بیان کرتا ہے تاکہ بندے بھٹکتے نہ پھریں۔ اللہ جو بھی احکام، ہدایات اور قوانین نازل کرتا ہے وہ اس کے ازلی و ابدی علم پر مبنی ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔